चंद दिन बाद मोहम्मद बिन कासिम की फौज देबल से चंद मील के फासले पर पड़ाव डाल चुकी थी। रात के तीसरे पहर उसने उठकर नमाज तहज्जुद अदा की और जुबैर को साथ लेकर पड़ाव का एक चक्कर लगाया। दिन भर के थके मांदे सिपाही गहरी नींद सो रहे थे। पहरेदार अपनी अपनी जगह पर चौकस खड़े थे। समुंदर की नमी से खुनक हवा में चंद साअतें सोने की वजह से मोहम्मद बिन कासिम अपने अज़ा में दर्द महसूस कर रहा था। इसने जुबैर से कहा, आओ जुबैर, इस टेले पर चढ़ें, देखते हैं इस चोटी पर पहले कौन पहुंचता है। दोनों भागते हुए टेले की चोटी के करीब पहुंचे। मोहम्मद बिन कासिम जुबैर से चंद कदम आगे जा चुका था, लेकिन ऊपर से पहरेदार ने आवाज़ दी, ठहरो, कौन हो तुम? मोहम्मद बिन कासिम ने रुक कर जवाब दिया, मोहम्मद बिन कासिम। पहरेदार ने आवाज़ पहचान कर कहा, सलार आज़म, आप मुतमिन रहें, हम अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं। इतनी देर में जुबैर भी मोहम्मद बिन कासिम से आ मिला। मोहम्मद बिन कासिम ने समुंदर की तरोताज़ा हवा में चंद सांसें लीं और चारों तरफ निगाह दौड़ाई। 16वीं रात की चांदनी में सितारों की चमक मांद पड़ चुकी थी। फिजा में इधर उधर उड़ने वाले जुगनू सुबह के चराग की तरह नजर आते थे। चांद की रोशनी ने नीलगू समुंदर को एक चमकता हुआ आईना बना दिया था। मशरिक से सुबह का सितारा नमूदार हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने जुबैर की तरफ देखा और कहा, जुबैर देखो, ये सितारा किस कदर अहम है, लेकिन इसकी ज़िंदगी कितनी मुख्तसर है। ये दुनिया को हर सुबह आफताब की आमद का प्याम देने के बाद रूपोश हो जाता है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि सूरज के चेहरे से तारीकी का नकाब उलटकर अपने चेहरे पर डाल लेता है, लेकिन इसके बावजूद जो अहमियत उसे हासिल है वो दूसरे सितारों को हासिल नहीं। अगर ये भी दूसरे तमाम सितारों की तरह सारी रात चमकता तो हमारी निगाहों में इसका रुतबा इस कदर बुलंद न होता। हम तमाम रात आसमान पर हज़ारों सितारे देखते हैं, लेकिन यह सितारा हमारे लिए इन सब से ज़्यादा जाज़िब तवज्जो है। आम सितारों की मौत व हयात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, बिल्कुल इन इंसानों की तरह जो दुनिया में चंद साल एक बेमकसद ज़िंदगी बसर करने के बाद मर जाते हैं और दुनिया को अपनी मौत व हयात का मफहूम बताने से भी कासिर रहते हैं। जुबैर, मुझे इस सितारे की ज़िंदगी पर रश्क आता है। इसकी ज़िंदगी जिस कदर मुख्तसर है, इसी कदर इसका मकसद बुलंद है। देखो, ये दुनिया को मुखातिब करके कह रहा है कि मेरी आर्जी ज़िंदगी पर इजहार तासुफ ना करो। कुदरत ने मुझे सूरज का एलची बनाकर भेजा था और मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करके जा रहा हूँ। काश मैं भी इस मुल्क में आफताब इस्लाम के तुलू होने से पहले सुबह के इस सितारे का फ़र्ज़ अदा कर सकूँ। जुबैर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ बगौर देख रहा था। इसके चेहरे पर एक बच्चे की सी मासूमियत, चांद की सी दिल फरेबी, सूरज का सा जाहो जलाल और सुबह के सितारे की सी रनाई और पाकीज़गी थी। चंद कदम के फासले से एक पहरेदार ने आवाज़ दी, ठहरो, कौन हो तुम? नीचे से जवाब आया, मैं साद हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने चंद कदम आगे बढ़कर इसे सिंधी लिबास में टेले पर चढ़ते हुए देखकर पहरेदारों से कहा, इसे मेरी तरफ आने दो। साद ने टेले पर चढ़कर पड़ाव की तरफ उतरना चाहा, लेकिन पहरेदार ने उसका रास्ता रोकते हुए मोहम्मद बिन कासिम की तरफ इशारा किया और कहा, पहले उस तरफ जाओ। साद ने बेपरवाही से जवाब दिया, नहीं, मैं सिपा सलार को देखे बगैर किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने आवाज़ दी, साद, इस तरफ आ जाओ। साद ने चौंक कर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा और उसकी तरफ चल दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने सवाल किया, कहो, क्या खबर लाए हो? साद ने जवाब दिया, देबल की हिफाजत करने वाली फ़ौज की तादाद 50,000 के करीब है। मेरा ख्याल है कि वो सिंध के बाकी शहरों से मज़ीद कुमक के इंतज़ार में किला बंद होकर लड़ने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, क्या ये मुमकिन है कि अगर हम इस जगह 2-3 दिन क़याम करें तो वो शहर से पेशकदमी करके हम पर हमला कर दें? साद ने जवाब दिया, इस बात के कोई आसार नहीं। वो लसबेला पहाड़ी का किला फतह हो जाने के बाद नाहमवार ज़मीन पर लड़ना अपने लिए मुफीद ख्याल नहीं करते। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तो हमें किसी ताख़ीर के बगैर पेशकदमी कर देनी चाहिए। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फ़ौज को पेशकदमी का हुक्म दे दिया। देबल के मुहासरे को 5 दिन गुजर चुके थे। इस दौरान
محمد بن قاسم کی فوج نے دبابوں کی مدد سے کئی بار شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ لکڑی کے دبابے جب شہر پناہ کے قریب پہنچتے تو راجہ کے سپاہی ان پر جلتا ہوا تیل انڈیل دیتے اور مسلمانوں کو آگ کے شعلوں میں پیچھے ہٹنا پڑتا۔ محمد بن قاسم اپنے ساتھ ایک بہت بڑی منجنیق لایا تھا جسے 500 آدمی کھینچتے تھے۔ اس منجنیق کا نام عروس مشہور ہو چکا تھا۔ پہاڑی راستے کے نشیب و فراز کا خیال کرتے ہوئے عروس کو سمندر کے راستے دیبل کے قریب لا کر خشکی پر اتار لیا گیا تھا، اور محاصرے کے 5ویں دن محمد بن قاسم کے سپاہی اسے دھکیل کر شہر پناہ کے سامنے لے آئے۔ اس سے قبل چھوٹی موٹی منجنیقیں شہر کی فصیل کو چند مقامات سے کمزور کر چکی تھی۔ شہر کے سپاہی عروس کی غیر معمولی جسامت سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا چکے تھے۔ شام سے پہلے عروس سے چند وزنی پتھر شہر میں پھینکے گئے، اور راجہ نے یہ محسوس کیا کہ دیبل کی مضبوط فصیل زیادہ عرصہ اس مہلک ہتھیار کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی۔ چھٹے روز صبح کے وقت محمد بن قاسم نے عروس کی مدد سے شہر پر سنگ باری شروع کر دی۔ شہر کے درمیان ایک مندر کے بلند کلش پر ایک سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ مندر کے کلش کی طرح یہ جھنڈا بھی تمام جھنڈوں سے اونچا تھا۔ محمد بن قاسم کو اس جھنڈے کی اہمیت کا احساس ہوا، اور ایک روایت کے مطابق دیبل کے گورنر کے ہاتھوں ستائے ہوئے ایک برہمن نے شہر سے فرار ہو کر محمد بن قاسم کو اطلاع دی کہ جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا شہر کے لوگ ہمت نہیں ہاریں گے۔ محمد بن قاسم کو منجنیق کے استعمال میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی، چنانچہ اس نے عروس کا رخ درست کر کے سپاہیوں کو پتھر پھینکنے کا حکم دیا۔ بھاری پتھر کی ضرب نے کلش کے ٹکڑے اڑا دیے، اور اس کے ساتھ سرخ رنگ کا جھنڈا بھی نیچے آ گرا۔ اس کلش کے مسمار ہونے اور جھنڈے کے گرنے سے راجہ کے توہم پرست سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، تاہم انہوں نے شام تک مسلمانوں کی فوج کو قلعے کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیا۔ شام کے وقت فصیل کے تیر اندازوں کی مدافعت کمزور ہونے لگی۔ محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حملے کا حکم دیا، اور اس کے سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دبابوں، سیڑھیوں اور کمندوں کی مدد سے قلعے کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ راجہ کی فوج نے رات کے تیسرے پہر تک مقابلہ کیا، لیکن اتنی دیر میں مسلمانوں کی فوج کے سینکڑوں سپاہی فصیل پر چڑھ چکے تھے، اور منجنیق کی سنگ باری کی بدولت قلعے کی دیوار بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی تھی۔ راجہ داہر نے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہی شہر کا مشرقی دروازہ کھلوا دیا، اور ہاتھیوں کی مدد سے فوج کے لیے راستہ صاف کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ مسلمان شہر پناہ کے چاروں طرف منقسم ہونے کی وجہ سے دروازے پر مؤثر مزاحمت نہ کر سکے۔ ہاتھی مشرقی دروازوں سے ہوتے ہوئے ان کے مورچوں کو توڑتے ہوئے آگے نکل گئے، اور ان کے پیچھے راجہ کی 30,000 فوج لڑتی بھرتی نکل گئی۔ محمد بن قاسم کی فوج نے چاروں طرف سے سمٹ کر دروازے پر حملہ کر دیا، اور باقی سپاہیوں کے راستے میں مضبوط صفیں کھڑی کر دیں۔ انہوں نے راجہ کی محبت سے زیادہ اپنے انجام سے خوف زدہ ہو کر باہر نکلنے کا راستہ صاف کرنے کے لیے چند زوردار حملے کیے، لیکن مسلمانوں نے آن کی آن میں دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ بددل ہو کر پیچھے ہٹے، اور مسلمانوں کی فوج پانی کے ایک زبردست ریلے کی طرح شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اتنی دیر میں کئی دستے مختلف راستوں سے شہر پناہ کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ راجہ کی بچی کھچی فوج نے چاروں اطراف سے اللہ اکبر کے نعرے سن کر ہتھیار ڈال دیے۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ دیبل کے گورنر کے محل میں صبح کی نماز ادا کی، اور طلوع آفتاب کے وقت دیبل کے دہشت زدہ باشندے اپنے مکانوں کی چھت پر کھڑے ہو کر فاتح افواج کے 17 سالہ سپہ سالار کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ قلعے کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جن اسیران جنگ کو آزاد کیا تھا اور جن زخمیوں کی مرہم پٹی کی تھی، وہ عوام کو ہندوستان میں ایک نئے دیوتا کی آمد کا پیغام دے چکے تھے۔ اس کی نوجوانی، شجاعت، عفو و رحم کے متعلق ایسی داستانیں مشہور ہو چکی تھی جن کی صداقت پر استبدادی حکومت کے ستائے ہوئے عوام اعتبار کرنے کو تیار نہ تھے۔ گزشتہ چند دنوں میں دیبل کے شہریوں کو راجہ کی فوج کے سپاہی سخت اذیتیں دے چکے تھے۔ دیبل میں راجہ کی فوجوں کی آمد کے بعد
ان کے گھر اپنے گھر نہ تھے، سپاہی رات کے وقت شراب کے نشے میں بدمست ہو کر لوگوں کے گھروں میں آ گھستے اور لوٹ مار کر کے نکل جاتے۔ صبح کے وقت شرم و حیا کی دیویاں پھٹے ہوئے پیرہن اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بازاروں میں گشت لگانے والے افسروں کو اپنی مظلومیت کے قصے سناتی، لیکن انہیں شرمناک قہقہوں کے سوا کوئی جواب نہ ملتا۔ اپنے راجا کی فوج کا یہ سلوک دیکھ کر دیبل کے باشندے محمد بن قاسم کے عفو و رحم کے متعلق کئی داستانیں سننے کے باوجود فاتح لشکر سے نیک سلوک کی توقع رکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن جب محمد بن قاسم کی فوج اپنے سالار کی طرح نگاہیں نیچے کیے دیبل کے ایک بازار سے گزر رہی تھی، ان کے شہبات آہستہ آہستہ دور ہونے لگے اور مردوں کے علاوہ عورتیں بھی مکانوں کی چھت پر چڑھ کر کھڑی ہو گئیں۔ جب محمد بن قاسم شہر کا چکر لگانے کے بعد دوبارہ محل کے قریب پہنچا تو ایک نوجوان لڑکی نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور محمد بن قاسم کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، خوبصورت چہرے پر خراشوں کے نشان تھے، آنکھیں غم و غصے کے باعث سرخ ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم کو وہ گلاب کے ایک ایسے پھول سے مشابہ نظر آئی جسے کسی کے بے رحم ہاتھوں نے مسل ڈالا ہو۔ اس نے ترجمان کی وساطت سے کہا، خاتون، اگر یہ میرے کسی سپاہی کا فعل ہے تو میں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کروں گا۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے ہونٹ کپکپائے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے بہہ نکلے۔ ایک عمر رسیدہ آدمی آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، ان داتا، یہ ان کئی مظلوم لڑکیوں میں سے ایک ہے جو راجا کے سپاہیوں کی بربریت کا شکار ہو چکی ہیں، آپ سے انصاف مانگنے آئی ہیں۔ ناصر الدین نے اس عمر رسیدہ شخص کی ترجمانی کرتے ہوئے محمد بن قاسم کو یہ بتایا کہ دیبل کا پروہت ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ میرے سامنے ہاتھ نہ باندھیں، اس لڑکی کی داد رسی میرا سب سے پہلا فرض ہے۔ راجا کے 12,000 سپاہی ہماری قید میں ہیں، آپ اسے وہاں لے جائیں، اگر مجرم ان میں سے کوئی ہوا تو میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گا، ورنہ میں اس ملک کی آخری حدود تک اس کا تعاقب کروں گا۔ لڑکی نے کہا، میرا مجرم دیبل کا گورنر ہے، اس نے پرسوں میرے پتا کو قید کر لیا تھا اور مجھے، یہاں تک کہہ کر اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں سے پھر ایک بار آنسو بہنے لگے۔ محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار کو بلا کر کہا، میں دیبل کے تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہوں، تم قید خانے کے دروازے کھلوا دو۔ اگلے دن دیبل کے سب سے بڑے مندر کا پروہت پجاریوں کے سامنے عرب کے ایک نوجوان کے روپ میں بھگوان کے ایک نئے اوتار کی آمد کا پرچار کر رہا تھا، اور دیبل کا سب سے بڑا سنگ تراش دیبل کے محسن کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات سے سرشار ہو کر شہر کے بڑے مندر کی زینت میں اضافہ کرنے کے لیے عرب کے کمسن اور نوجوان سالار کی مورتی تراش رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے جنگ میں مقتولین کے ورثاء کے لیے معقول وظائف مقرر کیے، ناصر الدین کو دیبل کا گورنر مقرر کیا، ایک گراں قدر رقم اس مندر کی مرمت کے لیے مخصوص کی جو منجنیق کے پتھر کا نشانہ بن کر مسمار ہو چکا تھا۔ 10 دن بعد اس نے نیرون کا رخ کیا۔ اس عرصہ میں اس کے حسن سلوک سے دیبل کے باشندوں پر اس کی تلوار کے زخم مندمل ہو چکے تھے۔ رخصت کے وقت ہزاروں مردوں، عورتوں اور بوڑھوں نے احسان مندی کے آنسوؤں کے ساتھ اسے الوداع کہا۔ اس کی فوج میں دیبل کے 5,000 سپاہی شامل ہو چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے رخصت ہونے سے پہلے زبیر، ناہید، خالد اور زہرہ کو ناصر الدین کے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے شہر کے محلات میں آرام کرنے کی بجائے جنگ کے میدانوں میں بے آرامی کے دن اور راتیں کاٹنے کو ترجیح دی۔ تاہم زبیر اور خالد نے محمد بن قاسم کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ناہید اور زہرہ کو دیبل میں ہی چھوڑ دیا۔ نیرون کے ایک وسیع کمرے میں راجہ داہر سونے کی ایک کرسی پر رونق افروز تھا۔ ادھے سنگھ سندھ کی افواج کا سیناپتی اور جے سنگھ سندھ کا ولی عہد اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ادھے سنگھ نے کہا، مہاراج، اگر اجازت ہو تو بھیم سنگھ کو اندر بلا لوں؟ راجہ نے تلخ لہجے میں جواب دیا، میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، اگر وہ تمہارا بیٹا نہ ہوتا تو میں اسے مست ہاتھی کے آگے ڈلوا دیتا۔ ادھے سنگھ نے کہا، مہاراج، وہ بے قصور ہے، اگر ہم 50,000 فوج کے ساتھ دیبل کی حفاظت نہیں کر سکے تو وہ 20,000 سپاہیوں کے ساتھ اس کا راستہ کیسے روک سکتا تھا؟ لیکن یہ دعویٰ کر کے گیا تھا
कि दुश्मन को पहाड़ी इलाके से आगे नहीं बढ़ने देगा। इसने ये कहा था कि अगर दुश्मन की फौज हमारे 20,000 सिपाहियों के पत्थरों की बारिश में दबकर न रह गई तो वापस आकर मुंह नहीं दिखाएगा। महाराज, मैंने कभी भी इसकी तायीद नहीं की। मुझे दुश्मन की शुजाअत के मुतल्लिक कोई गलत फहमी न थी। अगर देबल में हमारी 50,000 फौज के तीरों की बारिश में वो लोग कुमंदे डालकर फसील पर चढ़ सकते हैं तो 20,000 सिपाहियों के पत्थर इन्हें पहाड़ियों पर कब्जा जमाने से रोक नहीं सकते। राजा ने गर्ज कर कहा, मेरे सामने देबल के 50,000 सिपाहियों का नाम न लो। उनमें से निस्फ के करीब देबल के डरपोक ताजिर थे। काश मुझे मालूम होता कि प्रताप राय ने देबल के खजाने से सिपाहियों की बजाय भेड़ें पाल रखी हैं। उदय सिंह ने कहा, महाराज, मैं शुरू से इस बात के खिलाफ था कि आप देबल जाएं। राजा का शिकस्त खाकर भागना फौजों पर बहुत बुरा असर डालता है। राजा ने कहा, भगवान का शुक्र है कि मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, वरना ये 30,000 फौज भी यहाँ बचकर ना पहुँचती। उदय सिंह ने कहा, महाराज, अगर आप भागने में जल्दबाजी से काम ना लेते तो। राजकुमार जय सिंह ने उदय सिंह का फिक्रा पूरा होने न दिया और चिल्ला कर कहा, उदय सिंह, होश में आकर बात करो। महाराज को इसलिए देवल छोड़ना पड़ा कि इनके साथी तुम्हारी तरह निकम्मे और बुजदिल थे। उदय सिंह की कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी, ताहम इसने जब्त से काम लेते हुए कहा, राजकुमार, आप जानते हैं कि भीम सिंह बुजदिल नहीं, वो आपके साथ खेला है। वो बुजदिल नहीं लेकिन बेवकूफ़ ज़रूर है। फिर भी मैं पिताजी से कहूँगा कि उसे यहाँ हाजिर होने का मौका दें। राजा ने जय सिंह की तरफ देखा और फिर उदय की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, बुला लो उसे अंदर। उदय सिंह ने दरवाजे पर एक सिपाही को इशारा किया और वो बाहर निकल गया। थोड़ी देर में भीम सिंह अंदर दाखिल हुआ और अदाब बजा लाने के बाद हाथ बांधकर खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, तुम शिकस्त के बाद सीधे देबल क्यों ना पहुंचे? भीम सिंह ने जवाब दिया, महाराज, मुझे ये इल्म न था कि आप देबल पहुंच जाएंगे और मैंने आपसे चंद ज़रूरी बातें अर्ज करने के लिए नेरून पहुंचना ज़रूरी ख्याल किया। लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ था कि तुम रही सही फ़ौज के साथ देबल पहुंचते। महाराज को शायद मालूम नहीं कि मैं ज़ख्मी होने के बाद चंद दिन दुश्मन की कैद में रहा और जब मैं आज़ाद हुआ मेरे साथ सिर्फ चंद सिपाही थे और इन्हें किसी महफूज मुकाम पर पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ था। राजा ने कहा, भीम सिंह, देबल और बेला की जंगों में हमारी शिकस्त के जिम्मेदार फ़कत तुम हो। अगर तुम पहाड़ों में दुश्मन का रास्ता रोक लेते तो हमें देबल में नाकामी का मुंह ना देखना पड़ता। मैंने तुम्हारे बाप की मर्जी के खिलाफ तुम्हें ये मौका दिया था। अब मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि आइंदा कोई महम तुम्हारे सुपुर्द नहीं की जाएगी। भीम सिंह ने जवाब दिया, महाराज, मैं खुद भी कोई जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं। राजा ने आंखें फाड़कर भीम सिंह की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? उदय सिंह ने अपने बेटे के जवाब से परेशान होकर कहा, महाराज, भीम सिंह का मतलब ये है कि इसे बड़े ओहदे की जरूरत नहीं। वो आपकी फतह के लिए एक सिपाही की हैसियत से लड़ना भी अपने लिए बाइसे फख्र समझता है। भीम सिंह, अन्नदाता तुमसे खफा हैं, तुम उनके पांव पकड़ लो। भीम सिंह ने जवाब दिया, पिताजी, अन्नदाता की ताजीम सर आंखों पर, लेकिन मैं इनके सामने झूठ नहीं बोल सकता। मैं जख्मी था और दुश्मन के सिपा सलार ने अपने हाथों से मेरी मरहम पट्टी की, मेरी जान बचाई और मुझसे दोबारा अपने मुकाबले पर ना आने का वादा लिए बगैर आज़ाद कर दिया। मुझे यहाँ पहुँचने के लिए अपना घोड़ा दिया। उदय सिंह ने मुदाखलत की, महाराज, हमारा दुश्मन बहुत होशियार है। इसका ख्याल ये होगा कि वो इस तरह चापलूसी करके भीम सिंह को बरगला सकेगा, लेकिन उसे क्या मालूम कि भीम सिंह के बाप दादा आपके नमक ख्वार हैं और उसकी रगों में राजपूत का खून है और ये आपके लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देगा। भीम सिंह ने कहा, पिताजी, अगर वो मेरी जान ना बचाता तो मेरे खून का आखिरी कतरा मैदान जंग में बह चुका होता। मैं नहीं जानता कि इसने मेरी जान किस नीयत से बचाई, लेकिन मैं इसके खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता। भीम सिंह ने अपनी तलवार उतारकर राजा को पेश करते हुए कहा, महाराज, ये मुझे आपने अता की थी, आप इसे वापस ले लीजिए। राजा गुस्से से कांपने लगा और राजकुमार जय सिंह ने भीम सिंह के हाथ से तलवार छीनते हुए कहा, बुज़दिल। उदय सिंह ने कहा, भीम सिंह, तुम्हें हो क्या गया है? महाराज से फौरन माफी मांगो।
وہ تمہاری تقصیر معاف کر دیں گے۔ بھیم سنگھ، مجھے شرمسار نہ کرو، دنیا کیا کہے گی؟ تم تو کہتے تھے کہ تم مہاراج کو جنگ کے متعلق ایک ضروری مشورہ دینے کے لیے آئے ہو۔ مہاراج، مہاراج، میرا بیٹا بے قصور ہے، دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ بھیم سنگھ نے کہا، ہاں مہاراج، اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ اگر آپ نے اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی تو کسی دن اس کا جادو تمام سندھ پر چھا جائے گا۔ مہاراج، میں آپ کو اس کے جادو سے بچنے کا طریقہ بتانے کے لیے ہی آیا تھا۔ ادھے سنگھ نے چلا کر کہا، بھیم سنگھ، بھگوان کے لیے جاؤ۔ راجا نے کہا، ادھے سنگھ، تم اب خاموش رہو، تمہارا بیٹا ہماری اجازت سے یہاں آیا ہے اور ہماری اجازت کے بغیر یہ کہیں نہیں جا سکتا۔ ہاں بھیم سنگھ، تم ہمیں دشمن کے جادو سے بچنے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ بھیم سنگھ نے کہا، مہاراج، وہ یہ ہے کہ آپ عرب اور سرادیپ کے قیدیوں کو دشمن کے حوالے کر دیں، ورنہ ہمارے خلاف جو طوفان عرب سے اٹھا ہے وہ مجھے رکنے والا نظر نہیں آتا۔ راجا اچانک کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم دشمن کے طرفدار بن کر مجھ پر اس کی طاقت کا رعب جمانے آئے ہو؟ بھیم سنگھ نے اطمینان سے جواب دیا، مہاراج، آپ دیبل میں اسے دیکھ چکے ہیں۔ راجا نے چلا کر کہا، دیبل، دیبل، میرے سامنے دیبل کا ذکر نہ کرو۔ وہاں مندر کا کلش گر جانے سے تمہارے جیسے بزدل سپاہیوں نے ہمت ہار دی تھی۔ مہاراج، میں بزدل نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بزدل ہوں؟ ادھے سنگھ نے ہاتھ باندھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مہاراج، مہاراج، اس کی خطا معاف کیجیے، ہم 7 پشتوں سے آپ کے خاندان کی خدمت کر رہے ہیں۔ راجا نے جھلا کر جواب دیا، مجھے تمہارے خاندان کی خدمات کی ضرورت نہیں۔ 15-20 سپاہی ننگی تلواریں لیے کمرے میں داخل ہوئے اور راجا کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ راجا نے بھیم سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ اور نیرون کے قید خانے کی سب سے تاریک کوٹری میں رکھو۔ ادھے سنگھ نے کہا، مہاراج، اس کی خطا معاف کر دیجیے، یہ میرا اکلوتا ہی بیٹا ہے۔ جے سنگھ نے آگے بڑھ کر راجا کے کان میں کچھ کہا اور اس نے ادھے سنگھ کو جواب دیا، تم بھی اس کے ساتھ جا سکتے ہو، سندھ کو تمہارے جیسے سپہ سالار کی ضرورت نہیں۔ عقب کے کمرے کا پردہ اٹھا اور لاڈی رانی جلدی سے راجا کے قریب آ کر کہنے لگی، مہاراج، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادھے سنگھ فوج کا سیناپتی ہے اور فوج اس کے ساتھ برا سلوک برداشت نہیں کرے گی۔ جے سنگھ نے جلدی سے جواب دیا، جب فوج کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ باپ اور بیٹا دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو وہ سب کچھ برداشت کر لے گی۔ رانی نے کہا، بیٹا دشمن سر پر کھڑا ہے، یہ آپس میں پھوٹ ڈالنے کا وقت نہیں۔ جے سنگھ نے جواب دیا، دشمن کی آخری منزل دیبل تھی، وہ دریائے سندھ کو کبھی عبور نہیں کر سکے گا۔ پتا جی، آپ فکر نہ کریں، چند دنوں میں ملتان سے لے کر کنوج تک تمام راجا اور سردار ہماری مدد کے لیے پہنچ جائیں گے اور ہم دشمن کو ایسی شکست دیں گے جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگی۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ان دونوں کو یہاں رکھنے کی بجائے اردر بھیج دیا جائے۔ سپاہیوں، کیا دیکھتے ہو؟ تم نے مہاراج کا حکم نہیں سنا، انہیں لے جاؤ۔ سپاہی آگے بڑھے لیکن ادھے سنگھ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے اپنی تلوار اتار دی اور جے سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لیجئے، یہ سیناپتی کی تلوار ہے، مجھے دشمن پر سندھ کی فوج کی فتح سے زیادہ کسی اور بات کی خواہش نہیں۔ جے سنگھ نے اس کے ہاتھ سے تلوار پکڑنے کی بجائے چھینتے ہوئے کہا، فتح کے لیے ہمیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ شام کے وقت ادھے سنگھ اور بھیم سنگھ چند سپاہیوں کی حراست میں اروڑ کا رخ کر رہے تھے اور نیرون کے مندروں میں فوج کے نئے سیناپتی جے سنگھ کی فتح کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں۔